نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم کی کیونکہ گفتگو آج کل میں نے کوشش کی کہ اس کو تھوڑا سا اس پر فوکس رکھوں، لیکن رات کو جو ہے ایک ایسی ویڈیو دیکھی جو میں نے شیئر بھی کی ہے، جس پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے بات کرنا۔ وہ یہ ہے کہ عطر کاظمی صاحب ہیں جو برطانیہ میں اس وقت ہیں، اور وہ مختلف موضوعات پر بڑی اچھی گفتگو، سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں ذاتی رائے میں جو ہے ان کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ بھارتی جو میڈیا ہے، بھارتی میڈیا جس انداز میں گفتگو کرتا ہے وہ برداشت کے لائق نہیں ہے۔ کم از کم ذاتی اگر حوالے میں مجھ سے کوئی بات کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی بھی، تو میں نہیں برداشت کر سکتا اس قسم کی گفتگو۔ لیکن عطر کاظمی صاحب کی میں نے یہ خوبی دیکھی کہ یہ نہ صرف ان کی وہ گفتگو بڑے اطمینان سے سنتے ہیں، بلکہ ان کا جواب بھی بڑا پڑھا لکھا اور بڑا ترتیب والا ہوتا ہے۔ تو رات کو انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی، جس میں کہ مقبوضہ کشمیر بڈگام سے ایک صاحب نے ان کے ساتھ جو ہے شمولیت کی، جن کا نام تھا آتش عمر۔ تو آتش عمر بھائی کی جو گفتگو جو میں نے سنی، جو پڑھا لکھا انداز جو ان کا تھا، اور کافی ساری ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے نہ کہتے ہوئے بھی اس پوری 25 کروڑ عوام اور جو پاکستانی ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اور انہوں نے پی ایچ ڈی جو ہے ہماری جو ان کے پڑھی لکھی ایک عوام جسے کہتے ہیں، کہ جسے ہم عوامی سطح پر سب سے ایک پڑھا لکھا مانتے ہیں، تو وہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہوتا ہے، ڈاکٹر جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ان کے اوپر کچھ گفتگو کی اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید عطر کاظمی صاحب جو ہے، جو اہمیت اس چیز کو دینی چاہیے تھی وہ دے نہیں پائے، یا پھر وہ اتنا ہائی لائٹ ہو نہیں پایا۔ بلکہ اگر یہ کسی نہ کسی ترتیب میں ان تک پہنچے گی تو میری گزارش رہے گی کہ وہ ان صاحب کو لے کر دوبارہ ایک تفصیلی جو ہے ان کے ساتھ گفتگو کریں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے ملک پاکستان میں عام عوام کو ہائی لائٹ نہیں ہو پا رہی ہیں تو وہ ان تک پہنچیں، کیونکہ جو مقبوضہ کشمیر میں چل رہا ہے وہ گزشتہ 70 سال سے چل رہا ہے، اور تاحال اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اسلامی، ہمارے جو جتنے بھی ممالک ہیں بشمول پاکستان، وہ ساری ترتیبیں بچہ بچہ عوام جانتی ہے۔ اور اب تو چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بھی ان کو بھی اشعار یاد ہیں کہ کشمیر کے گلشن میں کیا کام تمہارا ہے، اے کافر ہٹ جاؤ کشمیر ہمارا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ اب عوام کو معلوم ہے، لیکن جو سب سے بنیادی اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب مقبوضہ کشمیر میں جو پڑھی لکھی افراد کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ان لوگوں کے اوپر جو الزامات لگاتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ یہ اب عسکری جو ہے حریت پسندی، اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ دیش دروہی اور گھسپیٹی اور جو کچھ بھی وہ اپنے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کیا ہے بنیادی طور پر پی ایچ ڈی، تاکہ تھوڑا سا ہم اس کی اہمیت میں مزید جو ہے غور و فکر کر سکیں۔ ایک عام آدمی پاکستان میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ اور میکسیمم گریجویشن ہے، ماسٹرز تک جو لوگ جاتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ یار یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ماسٹر کے بعد ایم فل ہے آپ کا، ایم فل ماسٹر آف فلاسفی آپ کا جس کو کہتے ہیں، پھر ایم فل کے بعد آپ کا ایک جو ہے وہ آدمی پی ایچ ڈی کے لیے تیار ہوتا ہے، اور پی ایچ ڈی وہ جو ہے وہ اس کے لیے وہ پرسیو کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر آف فلاسفی جو بندہ ہے پی ایچ ڈی، تو اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اس کی اہمیت آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پورے پاکستان میں 25 کروڑ عوام جو ہے، اس میں کل اس وقت لگ بھگ 14 سے 15 ہزار تک پی ایچ ڈی اسکالرز موجود ہیں۔ یہ اس کی اہمیت ہے کہ یہ اپنے آپ میں تمام نظام، تمام کی تمام جتنی بھی چیزیں، ان کی سمجھ، ان کی پرکھ، ان کے ادراک، ان کے شعور کی کس انتہا پر یہ لوگ جا چکے ہوتے ہیں۔ تو جب پورے پاکستان میں 14-15 ہزار صرف اگر پی ایچ ڈی اسکالرز موجود ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کتنے ہوں گے، جہاں پر بہت ساری دیکھیں جو پی ایچ ڈی کرنا، اس میں بہت سارے عوامل شامل ہوتے ہیں، جس میں آپ کی فائنینشیل جو ہے اسٹیبلٹی ہے، آپ کے گھر کے حالات ہیں، آپ کی ارد گرد کا ماحول ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کے اسکول، آپ کے کالجز ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب پاکستان میں یہ 14-15 ہزار ہے تو مقبوضہ کشمیر میں جو اگر کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہے تو اس کی اہمیت ان سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں پر تمام آپ کے ماحول، آپ ان کا معاشرتی رہن سہن دیکھیں، ریلیجیز، روحانی طور پر جو جتنے مذہبی طور پر جتنا ان کو پریس کیا جاتا ہے، جتنے معاملات ہیں، اس کے بعد یہ بیچارے مقبوضہ کشمیر اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، اپنا آپ بنانے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنے کے لیے یہ پھر یہاں سے نکلتے ہیں ہندوستان کی جانب، بامر مجبوری اپنے ضمیر کو جس طریقۂ کار سے وہ مطمئن کرتے ہیں، وہ خود یا ان کا اللہ جانتا ہے۔ پھر یہ لوگ جاتے ہیں انڈیا کی یونیورسٹیز میں، ان کے اداروں میں، وہاں پر پڑھنے کے لیے، پھر وہاں پر جو جس ہراسمنٹ کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے،
جن تانوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ایک الگ داستان ہے. اور اس کے اوپر حالیہ بھی جو بڑی ویڈیوز بن چکی ہیں میڈیا میں کہ وہاں پر کس طریقے کار سے مقبوضہ کشمیر کے جو لوگوں کو ہندوستان میں، انڈیا میں، بھارت میں، وہاں پر ان کو تنگ کیا جاتا رہا ہے، ان کو مارا جاتا رہا ہے. تو اس کے باوجود پھر اگر کوئی ایک کشمیری، مقبوضہ کشمیر کا بندہ وہاں سے اٹھ کے پی ایچ ڈی کر لے تو یہ معمولی بات کسی حال میں نہیں ہے. تو میں ایک ڈاٹا چیک کر رہا تھا پی ایچ ڈی کے حوالے سے، کیونکہ کل ہی ایک خبر مجھے ملی کہ ایک اور پی ایچ ڈی جو اسکالر تھے ان کو انہوں نے شہید کر دیا. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ 2018 سے لے کے 2020 تک ان 2 سالوں میں تقریباً 6 سے 7 پی ایچ ڈی اسکالرز، جو میں کوئی یہاں پہ ریسرچر نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں معمولی، جس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے. تو میں ایک عام آدمی ہو کر یہاں بیٹھ کے جو میں نے اخذ کیا وہ یہ ہے کہ 6 سے 7 جو ہے پی ایچ ڈی اسکالرس جو ڈاکٹر تھے ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہ میرے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ چلیں گزشتہ 70 سال میں اگر آپ کچھ نہیں کر پائے ہیں تو اب آپ کے پاس موقع ہے. اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے پاکستان کی جو سرکار کو، پاکستانی اداروں کو، آزاد کشمیر کی سرکار اور ان کے اداروں کو، اور جتنے بھی مسلمان پوری دنیا میں ہیں جو بھی جہاں جہاں موجود ہیں، انسانیت اور مسلمانیت کے ناطے یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اب ہندوستان، انڈیا کس جو ہے نیز پر جا چکا ہے کہ وہ اب ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کی کمیونٹی کو، مقبوضہ کشمیر کی اس کمیونٹی کو یہ ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے کہ جو واقعی ایک تبدیلی کی طرف اپنی پوری پوری جنریشن کو لے کے جا سکتی ہے. تو اس معاملے میں گزارش کروں گا جتنے بھی ارباب اختیار ہیں کہ خدا را آپ جو ہے اب مزید اس عوام کو یہ آلو اور منجن دینا بند کریں. اب آپ ایسا کوئی قدم اٹھائیں جو واقعی میں، حقیقت میں جو ہے ان لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو. اللہ پاک جو ہے ان لوگوں کے منزلیں آسان کرے، ان کے رستے آسان کرے. کئی دفعہ کیونکہ اب میرے سر پہ میرے والدین نہیں ہیں، تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ آج میرے سر پر والدین نہیں ہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار ان کی کمی کیا ہوگی. تو جن لوگوں کے ماں باپ بہنیں بھائی شہید ہوئے ہوں، معذور ہوئے ہوں، زخمی ہوئے ہوں، خود پریشانی کی حالت میں ہوں، تو آپ ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ وہ اس وقت کس ذہنی قرض میں گزشتہ 70 سال سے ہیں. 3 نسلیں گزر چکی ہیں لیکن ہم لوگ اپنے جو ہے وہ ڈرامے بازیوں سے باز نہیں آتے. تو بہرحال یہ چھوٹی سی جو ایک گفتگو تھی، میرا ارادہ تھا کہ میں یہ آپ تمام لوگوں تک پہنچاؤں کہ آپ دیکھیں کہ اب جو ہندوستان میں جو ان کی مینٹالٹی ہے وہ کس نیش تک پہنچ چکی ہے. ہماری مسجدیں، ہمارا سب کچھ، ہمارے عقائد، ہماری کوئی چیز تو محفوظ نہیں ہے. تو پھر آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ یہ اقوام متحدہ میں جا کر کیا ترتیب بنانے کی کوششوں میں، کون سے مذاکرات، کون سی ترتیب، کیا ہے یہ سب کچھ جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں؟ اگر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ ان کو آپ آپشن دیں کہ بھئی آپ پاکستان کے ساتھ ملیں یا آپ اپنی کوئی خود مختار ترتیب میں، یا پھر آپ ہندوستان، اس میں پریشانی کیا ہے؟ گزشتہ 70 سال سے اسی ایک بنیادی نسخے کو آپ گھما گھما کے رائٹ لیفٹ اوپر توڑ موڑ کے پیش کیے جا رہے ہیں. تو جب تک آپ حقیقی کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھائیں گے، وہ کہتا ہے کہ اٹھ جاگ مجاہد شیرا، بڑی خوبصورت شاعری یاد آ گئی. اٹھ جاگ مجاہد شیرا کر کفر دا پیرا پیرا، تینوں لوڑ نہیں ہتھیاراں دی، نہ ٹینک نہ توپ تلواراں دی، نعرہ اللہ اکبر تیرا، اٹھ جاگ مجاہد شیرا. تو آپ جو یہ زمانی مکانی جو اسباب کی گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، تو جو 313 تھے وہ کیا ترتیب تھی، ایمانیت کیا تھی؟ کہتا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جا کی تو کوئی بات نہیں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس کے بعد پھر آپ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں، کس چیز کا خوف ہے آپ کو؟ جب جانا ہے تو کچھ ایسا تو کر کے جائیں گے جو آپ کو، آپ کے ضمیر کو مطمئن کر سکے.